السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو بس یہ آج کی یہ بزم کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے سب دوستوں کو، سب بھائیوں کو السلام علیکم اور بہت وعلیکم بہت السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. آج ماشاءاللہ رمضان کی جو شب جو ہے وہ 9 رمضان کی ہے یہاں پہ، اور دن جو تھا وہ 8واں روزہ تھا. تو جو پہلا عشرہ ہے ماشاءاللہ وہ رحمتوں سے بھرا گزر رہا ہے. آج دور رہ گئے ہیں، تو اس کی رحمتیں نازل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اس کی رحمتیں جاری رکھے. اور اس کے بعد ماشاءاللہ دوسرا عشرہ شروع ہوگا مغفرت کا، پھر نجات کا ہے. تو یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم جتنی بھی کمائی کر سکتے ہیں نیکیوں کی، جتنی بھی عبادت کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں اس کا اجر دے گا، ثواب دے گا. تو اس بزم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا اپنے بھائی، اپنے دوست ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے تلاوت کلام پاک کے لیے. اللہم صلی علی محمد. بہت شکریہ جی. میں سورہ انبیاء کی شروع کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. ما یاتیہم من ذکر من ربهم محدث الا سمعوه وهم یلعبون. لاہیۃ قلوبهم ویسر نجوى الذین ظلموا قل هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم. بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیاتینا بیات کما ارسل الاولون. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکنا افہم یؤمنون. ترجمہ ہے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اور وہ لوگ کہ غفلت اور بے خبری میں پڑے منہ کو موڑے ہوئے ہیں. ان کے پالنے والے مالک کی طرف سے جو تازہ یاد دہانی اور نصیحت ان کے پاس آتی ہے تو اسے بمشکل سنتے ہیں اور کھیل کود میں لگے رہتے ہیں. ان کے دل ان کی طرف غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ظالم لوگ آپس میں چپ کے باتیں کرتے ہیں کہ آخر یہ شخص تم جیسا ایک آدمی کے سوا اور کیا ہے؟ پھر بھی کیا تم آنکھوں سے دیکھتی ہو اس کے جادو کے پھندے میں پھنسے جاؤ گے، حالانکہ تم دیکھتے بھالتے ہوئے اور سوچ بوجھ بھی رکھتے ہو. آپ کہہ دیجئے کہ میرے پالنے والا مالک ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان و زمین میں ہے، کیونکہ خوب سننے والا اور بڑا ہی جاننے والا ہے. بے شک وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قرآن تو پریشان خواب و خیال ہیں، بلکہ اس شخص نے خدا پر غلط اور من گھڑت تہمت لگائی ہے. نہیں، بلکہ یہ شخص تو اصل میں شاعر ہے، یہ اہل قریش کہہ رہے ہیں. اچھا، تو وہ ہمارے سامنے کوئی معجزہ تو لا کر دکھائے، جس طرح پرانے زمانے کے رسول معجزوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے. حالانکہ یہ رسول پروردگار کی طرف سے جواب ہے کہ حالانکہ ان سے پہلے بھی کسی بستی والے لوگ جسے ہم نے ہلاک کر دیا ابدی حقیقتوں کو جاننے، دل سے ماننے کو تیار نہ تھے. تو کیا یہ اب ابدی حقیقتوں کو دل سے مان لیں گے، یا تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ. تلاوت کی آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اس کا. اب میں گزارش کروں گا اپنے بھائی جناب
फौजी कुरैशी साहब से हदीस किस्सा के लिए आए और हदीस किस्सा की तलावत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। जनाब फौजी कुरैशी साहब मौजूद हैं? जी डॉक्टर साहब मौजूद है, जी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आवाज़ आ रही? सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, आइए 3 दफ़ा दरूद पढ़ें तो इसके बाद मैं शुरू करता हूँ इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले आप मुहम्मद। चाहे तो अपनी लाइट भी ऑन कर लें। वअज्जल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ाल समिअतु फातिमता أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام والصلاة فقال عليك السلام يا فاطمة. عليك السلام. قال أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به. وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على اللهم صل على محمد و आले मुहम्मद। فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قلت عليه السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. الله وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذنوا لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد و आले فأقبل मुहम्मद। عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. قلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لبائي قد أذنت لك. ودخل علي تحت الكساء. الله أعطيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أباتا يا رسول الله. أتعذر لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام
يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يعلمني ما يعلنهم ويحزنهم ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدعية ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي: إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قبرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام: يا أمين وحي الله، إنه نعم، قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى أنا لأبي: إن الله قد أرسل إليكم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله قال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا محموم إلا وفرج الله حما. إلهي آمين. ولا مقون إلا وكشف الله غمه. إلهي آمين. وطالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. إلهي آمين. وقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد ماشاءاللہ اللهم صل على محمد وآل محمد ماشاءاللہ فوزی بھائی. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق تسعة الأئمة من ذرية إمام الحسين عليهم الصلاة والسلام. خدا ان عالم سے دعا ہے پروردگار آل محمد کے صدقے میں ہم سبھی کے توفیقات میں اضافہ فرما اور شب جمعہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سبھی کو نصیب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ سب دوستوں کو سب بھائیوں کو معلوم ہے کہ آج کی اس مجلس کے بانی ہمارے سب کے جانے پہچانے بہترین شاعر جناب امداد نقوی صاحب ہیں. ان کے مرحومین کے لیے ان کے والد محترم اور ان کی والدہ محترمہ کے لیے ایک سورۃ فاتحہ. ان کے والد محترم کا نام ہے سید ابرار حسین نقوی ابن سید الطاف حسین نقوی اور والدہ کا نام ہے سیدہ کنیز فاطمہ بنت سید تیغ علی رضوی. ان کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے ایک سورۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس سے پہلے کہ میں سلام کے لیے اپنے بھائی سعید اظہر صاحب کو دعوت دوں، رمضان کی مناسبت سے میں نے قرآن کی شان میں چند اشعار لکھے ہیں. ماشاءاللہ مولانا اگر اجازت ہو تو میں پیش کروں گا. بسم اللہ عطا ہو بسم اللہ اللہ درود بر محمد والے محمد. اللہم صل علی محمد چند اشعار ہیں. سبھی صحیفوں میں قرآن سب سے اعلیٰ ہے. واہ جی واہ 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 سبھی صحیفوں میں قرآن سب سے اعلیٰ ہے. خدائے پاک کا فرمان سب سے اعلیٰ ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. یا خدائے پاک کا فرمان سب سے اعلیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. نزول اس کا ہوا جس نبی مرسل پر. نزول اس کا ہوا جس نبی مرسل پر. اسی نبی کی تو شان سب سے اعلیٰ ہے. اسی نبی کی تو شان سب سے اعلیٰ ہے. انہی اوراق میں مضمر ہے کائنات کا علم. اوراق میں مضمر ہے کائنات کا علم. بنی نو پہ احسان سب سے اعلیٰ ہے. بنی نو پہ انسان سب احسان سب سے اعلیٰ ہے. کہ جس مہینے میں یہ کامل و تکمیل ہوا. کیا بات ہے. کہ جس مہینے میں یہ کامل و تکمیل ہوا. سبھی مہینوں میں رمضان سب سے اعلیٰ ہے. سبھی مہینوں میں رمضان سب سے اعلیٰ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین. اس صحیفے کا پڑھنا تو ایک عبادت ہے. اس صحیفے کا پڑھنا تو ایک عبادت ہے. مشکلوں میں یہ حفظان سب سے اعلیٰ ہے. مشکلوں میں یہ حفظان سب سے اعلیٰ ہے.
कुरान पाक की दिलशाद ने जो शान लिखी, हाय वाह जी वाह, कुरान वाह जी वाह। पाक पाक की की दिलशाद ने शाद जो ने जो शान शान लिखी, लिखी, रोजे हश्र ये सामान सबसे आला है, वाह 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 रोजे वाह वाह, हश्र ये सामान सबसे अल्लाह। आला है। सुभान अल्लाह। सुभान सलावत अल्लाह पर अरशद भाई, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब बहुत खूब। अब मैं दावत दूंगा अपने भाई अपने दोस्त सलाम के लिए जनाब सईद अजहर साहब से आए और गुजारिश आए और अपना सलाम का कलाम पेश करें। दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं 2 मिसरे पेश करूंगा, उसके बाद सलाम के कुछ शेर पेश करूंगा। सलावत भेजे आवाज़ बुलंद। जी अता। अश्क निकले जो गमे शाह में पानी की तरह अश्क निकले जो हमेशा पानी की तरह पानी की तरह फिक्र बहने लगी दरिया रवानी की तरह। वाह 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 वाह। ये सब आपको आवाज का मेरा ख्याल है वॉल्यूम बढ़ाना होगा आपको अपना। जी भाई, आवाज आपकी बंद, वो आपका माइक जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। दरिया की रवानी की तरह। वाह। नहीं, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। तो डॉक्टर साहब आप मर्सी के लिए उनका इंतजार करें। नहीं, बेशक इनवाइट कर दी मर्सी के लिए अब। जी बिल्कुल। सईद भाई सॉरी, माजरत, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई है। तो अब मैं गुजारिश करूंगा, नौजवान होनहार बहुत ही जल्द और कलील अरसे में जिस नौजवान ने अपनी बेहतरीन अपना मुकाम हासिल किया, हमारे बहुत अच्छे दोस्त आज की मजलिस के बानी इमदाद नकवी साहब के साहबजादे, बेहतरीन पढ़ते हैं, साहबजादे हैं। तो ये अपने यहाँ पे हमारे जो न्यू जर्सी के इमाम बारगाह मुख्तलिफ में मरसिया भी, सलाम भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं ये। तो आज इस महफिल में शामिल हैं। मैं गुजारिश करूंगा इस नौजवान से अबसार नकवी से आए और मरसिया पेश करें। अबसार नकवी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मरसी की चंद बंद पेश कर रहा हूँ सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल रहमानिर रहीम इहदिना सिरात। अब्बास को हुसैन जो दरिया पर रो चुके, अब्बास को हुसैन जो दरिया पर रो चुके, भाई से अपने हाथ लबे नहर धो चुके, यहाँ तक के कत्ल अकबरो असगर भी हो चुके, सीने पे जो पले थे
وہ مٹی میں سو چکے تھے نوح گر ہر ایک تنے پاش پاش پر قاسم کی لاش پر کبھی اصغر کی لاش پر تو لشکر میں تھا یہ غل کے دلاور کو مار لو ہاں شہ سوار دوشے پیمبر کو مار لو سید کو بے دیار کو مزتر کو مار لو سب مر چکے ہیں اب شہے صفدر کو قبض ظلم بھی تیرے جفا بھی ہے کہتے ہیں شہ بتاؤ میری کچھ خطا بھی ہے رحم اب کرو میں بے کسو تنہا ہوں ظالموں گزرے ہیں 3 روز کے پیاسا ہوں ظالموں سید ہوں اور امام تمہارا ہوں ظالموں سوچو ذرا میں کس کا نواسا ہوں ہوگا بھلا نا صابرو شاکر کو مار کر پچھتاؤ گے غریب مسافر کو مار کر نظر ہے تم کو اگر قتل ہی میرا سن لو یہ ایک وصیت آخر میری ذرا بچوں پہ رحم کیجیو اے قوم میں بے حیا زہرا سے کم نہیں میری بہنوں کا مرتبہ مرنے کے بعد مجھ پہ یہ احسان کیجیو ارے زینب کے سر سے بلوے میں چادر نہ لیجیو اس آن میں ہوئے شہے بے کس پہ اتنے وار جتنے چبھے تھے تیر بدن سے ہوئے وہ پار تڑپے زمیں پہ گر کے امام فلک وقار فریاد فاطمہ سے ہلا عرش گردگار تڑپا زمیں پہ جسم شہ مشرقین کا غل تھا کہ جلد کاٹ لو اب سر حسین کا تو نہ پکڑ کے تیغ بڑھا شمر بدشوار قرآن پر شقی نے رکھا پائے ناب کار
सर नंगे घर से निकली सकीना हाय हाय जिगर देखी गले पे बाके जिस दम छुरी चिल्लाती थी अरे में चिल्लाती थी अरे शहे वाला को छोड़ दे सर मेरा काट ले मेरे बाबा को छोड़ दे अब्बास को हुसैन जो अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह अफसर साहब माशाअल्लाह। बहुत खूब। इससे पहले कि मैं मौलाना को दावत खिताब दूं, मैं गुजारिश करूंगा अपने मोहतरम डॉक्टर गुज़नफर जाफरी साहब से ना कलाम पेश करें। मोहतरम डॉक्टर गुज़नफर साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। पता पेश खिदमत है। अता हो। जब ये मुमकिन ही नहीं फातिमा जहरा होना, वाह वाह वाह, जब ये मुमकिन ही नहीं फातिमा ज़हरा होना, कैसे मुमकिन है भला मिसले खदीजा होना। क्या कहने, वाह वाह वाह, मिसले खदीजा, वाह सुभान जब अल्लाह। ये मुमकिन ही नहीं फातिमा जहरा होना, कैसे मुमकिन है भला मिसले खदीजा होना। आज से मलकाए सरकारे मदीना होना, वाह 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 वाह, आज से मलकाए सरकारे मदीना होना। वाह रब से एजाज मिला मादरे जहरा होना। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अब मैं बहुत अदब व एहतराम के साथ आज की इस बज़्म के हमारे खतीब आल इमरान मोहतरम क़िबला हज़रत सैयद रेहान हैदर ज़ैदी साहब से गुजारिश है कि आए और हमें अपने किताब से नवाजें। जनाब रेहान हैदर ज़ैदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद रहमल्लाहु मन क़रा सूरतल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली ला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मौलाना व मुक़्तदाना अबुल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा वाले तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिस्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन लैलिना इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा क़ामा वलस्तक़ाम दीनी इल्ला बिशैइन माल खदीजा व सैफ अली इब्न अबी तालिब। सल्लल्लाहु अलैहि मदीन आले मोहम्मद। अज्जिल फरजहुम। शब जुमा की इस आज की मजलिस में जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा और उसी से मुताल्लिक़ आपने डॉक्टर गज़नफ़र साहब से क़ता भी सुना। और एक हक़ भी है क्योंकि आज आपके यहाँ शब जुमा है, तो उसके एतबार से 10 तारीख़
शहजादी जनाब फातिमा जहरा सलाम अल्लाह अलैहा की वालिदा माजिदा जो कि मलिकतुल अरब है, उनकी वफात की तारीख है या उनकी शहादत की तारीख। ये अल्फाज का अपना फेर है, उस मराहिल में हम नहीं जाना चाहेंगे। जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दो शख्सियतें इस्लाम की। जनाब खतीजतुल कुबरा खुवैलद की बेटी हैं और खुवैलद असद के बेटे हैं और असद अब्दुल अज़्ज़ा के बेटे हैं और अब्दुल अज़्ज़ा कुसा के बेटे हैं और कुसा कलाब के बेटे हैं। माशाल्लाह, यानी सुभान जनाब खदीजतुल कुबरा का अगर हम शजरा ऊपर जाकर के देखेंगे तो जनाब कुलाब तक मिलता है जाकर के। यानी खुवैलद, असद, अब्दुल अज़्ज़ा, कसा और कलाब, ये इनके 5 मूरी से आला या 5 अजदाद ऊपर जाके कलाब तक मिलते हैं। यानी ये छठी हैं अपने इस शजरे में कलाब से लेकर के। अब हम पैगंबर इस्लाम के शजरे को देखते हैं ऊपर जाके, वो कहाँ कलाब से मिलता है। तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम इब्न अब्द मनाफ इब्न कुसा इब्न कलाब, पैगंबर इस्लाम अपने छठे मूरी से आला से ऊपर इब्न कलाब में जाकर के मिलते हैं। यानी जनाब खदीजतुल कुबरा और पैगंबर इस्लाम इब्न कलाब पर जाकर दोनों का एक ही शजरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब वाह। जो हजरात उर्दू के मसल से वाकिफ हैं, एक बात तो मैं कह ही सकता हूँ, वो ये है कि नस्लों का असर 7 पुश्तों तक जरूर आता है। वाह 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 वाह। वाह मौलाना वाह। है, है। लिहाजा अगर हम बिन कलाब से जोड़ेंगे तो पैगंबर इस्लाम भी उसी शजरे से हैं और बिन कलाब से जोड़ेंगे तो जनाब खतीजतुल कुबरा भी उसी शजरे से हैं। सुभान अल्लाह, बस ये अलग बात है कि बनी हाशिम से इनका शजरा जुड़ा है, जनाब अब्दुल मुत्तलिब से बाद में शजरा जुड़ा है। वो एक अलग खुसूसियत अल्लाह ने बनी हाशिम को दी है और अलग एक खुसूसियत जनाब अब्दुल मुत्तलिब से होती हुई पैगंबर इस्लाम तक आई है। लेकिन आपकी खिदमत में एक बात मैं इससे पहले कि मजलिस का आगाज करूं, खुद जनाब खतीजतुल कुबरा की पाकीज़गी के लिए अरबों का यही कौल काफी है कि अरब के खानदान वाले और जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के खानदान वाले जनाब खतीजतुल कुबरा को उनकी उम्र में शादी से पहले ताहिरा कहते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये लफ्ज जो है कि वो ताहिरा कहते थे, इसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं अज़ीज़ान गिरामी, कि जिसका लक़ब ही शादी से पहले ताहिरा हो तो वो कितनी मुताहिरा होगी, इसका अंदाजा कौन लगा सकता है। अब जनाबे खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी पहचानिए। कुरान ने एक चीज की तरफ इशारा किया है कि जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाए और जो फतेह मक्का के बाद ईमान लाए, तो जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाए उनका स्टेटस अलग है, जो फतेह मक्का के बाद ईमान लाए उनका स्टेटस अलग है। बेशक। बल्कि ये कहा जाए कि जो फतेह मक्का से पहले माल खर्च हुआ वो अलग है और जो फतेह मक्का के बाद में माल खर्च हुआ है वो अलग है। कुरान ने चूंकि इन चीजों की तरफ इशारा किया है और निस्बत है पैगंबर इस्लाम के इस कौल की तरफ, तो अब मैं इसको मुख्तसर से अल्फाज में इस बात की तरफ कहना चाहूंगा। एक मरहला है पैगंबर का हिजरत से पहले का और एक मरहला है पैगंबर का हिजरत के बाद का। हिजरत से पहले का मरहला और हिजरत के बाद के मरहले में जमीन और आसमान का फर्क है। हिजरत से पहले का जो मरहला है पैगंबर इस्लाम का, उसमें हर तरह की मुश्किलात हैं, माली मुश्किलात हैं, लोगों की तानाजनी है, लोगों ने बायकाट कर रखा है, लोगों ने सोशल बायकाट किया है, लोग पैगंबर की बातें मानने वाले नहीं हैं। और हिजरत के बाद के मसाइल क्या है, मदीने में पैगंबर पे लोग ईमान ला रहे हैं, पैगंबर का कलमा पढ़ रहे हैं, पैगंबर के साथ लोग जमा हो रहे हैं, पैगंबर को माली दावत दे रहे हैं, पैगंबर को माली हैसियत से लोग मान रहे हैं, पैगंबर की हर बात को माना जा रहा है।
تو اب ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہجرت سے پہلے جو بعثت کا زمانہ تھا وہ ایک مشکل زمانہ تھا، اور ہجرت کے بعد کا جو زمانہ تھا پیغمبر کا وہ اتنا مشکل زمانہ نہیں تھا۔ تو جو بندہ مشکل وقت میں مدد کرے اور جو بندہ آسان وقت میں مدد کرے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ واہ واہ واہ، دیکھیے کاش میری بات میں واضح کر پاؤں اپنی بات کو، میں اس کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرانا چاہتا ہوں زانی گرامی۔ جو بندہ مشکل وقت میں اس کا کام آ جائے اور جو بندہ آسان وقت میں ہماری مدد کرے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ تو بے شک کوئی ایسی شخصیت ہے جو ہجرت سے پہلے مشکل وقت میں کام آ رہی ہے، اور کوئی ایسی شخصیتیں ہیں جو ہجرت کے بعد میں کام آ رہی ہیں۔ ہجرت سے پہلے مشکلات سے بھری ہوئی زندگی ہے، اور ہجرت کے بعد اتنی مشکلات سے بھری ہوئی زندگی پیغمبر اسلام کی نہیں ہے۔ کہیے تو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ہجرت سے پہلے پیغمبر اسلام شیب ابی طالب میں ہے، جہاں نہ کھانے کے لیے ہے، نہ پینے کے لیے ہے، نہ رہنے کے لیے صحیح سے جگہ ہے، بلکہ درخت کی جڑیں کھا کر کے زندگی گزاری جا رہی ہے۔ اور ہجرت کے بعد ابو ایوب انصاری جیسا انسان اپنے یہاں بکری ذبح کر کے پیغمبر کی خدمت میں رکھ رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کون سی زندگی زیادہ سخت ہے؟ ہجرت سے پہلے والی زیادہ زندگی سخت ہے، بے شک اور ہجرت سے پہلے والی زندگی سخت میں کتنی بڑی سخت ہے؟ اتنی عظیم زندگی ہے ہجرت سے پہلے کی بعثت والی زندگی کہ پیغمبر نے 40 سال کی زندگی میں جب اعلان بعثت فرمایا ہے تو انہی رشتہ داروں نے ٹھکرایا، انہی رشتہ داروں نے منع کیا، انہی رشتہ داروں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، یہ کون سا نیا دین لے کر کے آ رہے ہو۔ لیکن کمال ہے ایسے ماحول میں کہ جب نہ کوئی سچی بات پیغمبر کی مان رہا تھا، نہ پیغمبر کی مالی مدد کر رہا تھا، پیغمبر کا سوشل بائیکاٹ کیے ہوئے تھا، نہ پیغمبر پہ کوئی ایمان لا رہا تھا، تو اس وقت دو شخصیتیں ہمیں کائنات میں ایسی دکھائی دیں کہ وہ آواز دے رہی تھی، پیغمبر سب سے پہلے ہم ایمان لائیں گے، پیغمبر مالی مدد ہم آپ کی کریں گے، پیغمبر آپ کو سچا سب سے پہلے ہم کہیں گے۔ اسی کی طرف روایت منسوب ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے، ما قام ولا استقام دینی الا بالشیئین۔ یہ جو حدیث منسوب ہے پیغمبر کی طرف، جس کو میں نے حالت روزہ میں آپ کی خدمت میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا، پیغمبر آواز دیتے ہیں، میرا دین نہ قائم ہوا ہے، میرا دین نہ مستقیم ہوا ہے، میرا دین نہ اسٹیبلش ہوا ہے، سوائے یہ کہ دو شخصیتوں کی وجہ سے، ایک مال ختیجہ، دوسرا علی کی تلوار۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ ملاحظہ فرمائیے گا دانی گرامی، یعنی یہ روایت یہ کہتی ہے کہ دو چیزیں ایسی تھی پیغمبر کے پاس جو دین اسلام محکم و مستحکم بنا، ایک تھا مال ختیجہ سلام اللہ علیہ، اور ایک تھی سیف علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار۔ عزیزان گرامی، مکے کی زندگی پیغمبر کی اور ہے، مدینے کی زندگی اور ہے۔ مکے کی زندگی میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کام آ رہی ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ مکے کی جتنی مشکل بھری زندگی ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ کام آ رہی ہیں، اور اس کی دلیل میں آپ کی خدمت میں پیغمبر کی طرف روایت منسوب ہے، وہ پڑھ کر کے دوں گا۔ تو مکے کی زندگی میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کام آئیں، اور اسی لیے میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا چلوں، محترمہ تو کائنات کی محترمہ اور کائنات کی ام المومنین تو اس وقت میں آئی ہیں جب پیغمبر کی زندگی مدینے کی زندگی تھی۔ مدینے کی زندگی میں پیغمبر کو اتنی مشکلات نہیں تھی، تو ام المومنین نے مشکلات والی زندگی نہیں دیکھی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کیا عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ اور جب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اس وقت تشریف لائی ہیں جب پیغمبر کے پاس صرف مشکلات ہی مشکلات تھے۔ تو میں ایک بات اور کہہ دوں کہ جن لوگوں کے بیک گراؤنڈ اچھے نہیں ہوتے ہیں مالی اعتبار سے، تو جب پہلی بیوی آتی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، تو بڑی زحمتیں اٹھاتی ہے، گھر کو بنانے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، پیغمبر کا گھر بنانے میں، پیغمبر کا دین بنانے میں،
پیغمبر کے دین کو مستحکم اور محکم کرنے میں جو قربانیاں خدیجۃ الکبریٰ نے پیش کی ہیں وہ پیغمبر کی دوسری بیویاں ساری بھی مل جائیں تو قربانیاں پیش نہیں کر سکتی، اس لیے کہ پہلی بیوی پہلی ہی ہوتی ہے، دوسری بیوی تو آ کر عیش کرتی ہے۔ زان گرامی بے شک، واہ عرض کر واہ رہا ہوں میں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ تو پہلی ماشاءاللہ۔ بیوی کی قدر اسلام کے اعتبار سے زیادہ ہے، اس نے اس وقت میں ساتھ دیا جب ہمارے پاس کچھ نہ تھا، اس نے اس وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے جب ہم ایک زندگی کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پیغمبر کے ساتھ میں اس وقت آئی ہیں جب پیغمبر کو لوگ تانا دیا کرتے تھے، اس وقت میں تشریف لائی ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر کی زندگی میں کہ پیغمبر کے پاس مالی اعتبار سے اپنے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ سنیے زان گرامی، مکے میں شروع کی زندگی میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی تلوار کی، دھیان رکھیے گا اس بات کو۔ مکے کی جو شروع کی زندگی تھی پیغمبر کے ساتھ میں کوئی لڑائی تلوار کی نہیں ہوئی ہے، لیکن ایک لڑائی ایسی تھی عزیزان گرامی مکے کی زندگی میں جو تلوار سے بھی زیادہ سخت تھی، وہ تھی 3 طرح کی لڑائیاں۔ پہلی لڑائی تھی اکنامک وار، جسے کہتے اقتصادی جنگ۔ ملاحظہ فرمائیے زان گرامی، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اکنامک وار تھی۔ دوسری تھی کلچرل وار، جو دوسری جنگ تھی مکے کی زندگی میں، اور تیسری تھی فیتھ وار، عقیدے والی جنگ۔ ان تینوں جنگوں میں اگر کسی نے پیغمبر کا ساتھ دیا ہے، اگر اقتصادی جنگ میں ساتھ دیا ہے تو خدیجۃ الکبریٰ، اگر ثقافتی جنگ میں ساتھ دیا ہے تو خدیجۃ الکبریٰ، اگر اعتقادی جنگ میں ساتھ دیا ہے تو خدیجۃ الکبریٰ نے ساتھ دیا ہے۔ یہ تینوں جنگوں کو اگر جیتا ہے عزیزان گرامی، تینوں جنگوں کو اگر جیتا ہے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جیتا ہے، اپنا پورا مال اسلام پہ لٹا کر کے جنگ کو جیتا ہے جو کہ اکنامک وار تھی، اور ثقافتی جنگ کو اپنا کلچر دے کر کے پیغمبر کا کلچر، توجہ چاہ رہا ہوں، پیغمبر کا کلچر لے کے، پیغمبر کی ثقافت لے کر کے جنگ کو جیتا ہے کہ ہم مالدار خاندان ہی سے صحیح، لیکن عقیدہ وہ ہے، کلچر وہ ہے، ثقافت وہ ہے جو اللہ کا رسول بتا رہا ہے، اسے بھی خدیجۃ الکبریٰ نے جیتا۔ اور اعتقادی جنگ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کیسی جیتی ہے؟ سب سے پہلے علی ابن ابی طالب کے بعد، علی ابن ابی طالب کے ساتھ سب سے پہلے اگر کوئی اعتقاد جس نے رکھا ہے اور ایمان لایا ہے تو وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اے مسلمانوں، تمہارے باپ دادا بھی خوابوں میں اس وقت مسلمان نہ تھے جب خدیجۃ الکبریٰ عقیدہ اپنا بیان کر رہی تھی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ملاحظہ فرمائیے زان گرامی۔ اچھا اب سنیے، میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور پیش کر دوں، وقت ملے گا تو ضرور۔ جب لوگوں نے، اچھا اب پیغمبر کی زندگی سنیے، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد وہ روایت پیش کرنے جا رہا ہوں جس تینوں چیزوں کو جو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جس جنگ کو جیتا ہے، جو پیغمبر کی طرف منسوب ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ ایک دن ایسا ہوا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو بیٹھے ہوئے پیغمبر اسلام رو رہے تھے، جیسا تاریخ میں لکھا، اور آنسو کی لڑیاں رخسارہ مبارک سے گر رہی تھیں، آنسو بہ رہے تھے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے۔ اچھا ایک بات میں یہاں اور کہتا چلوں، پھر میری بات میں ذہن سے وہ بات نکل جائے گی، وہ کیا ہے؟ جناب رسول خدا نے جس سال جناب ابو طالب کا اور جس سال جناب خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا ہے، وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، اس سال کا نام رکھا عام الحزن، یعنی غموں والا سال۔ کیا رکھا؟ عام الحزن، اس لیے کہ بعثت سے پہلے کچھ اور نام رکھے جاتے تھے، سال بعثت میں اگر کوئی حادثہ ہو جاتا تھا تو اسی کے نام سے اس سال کو رکھا جاتا تھا۔ 10 بعثت میں جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہوئی ہے اور جناب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے تو پیغمبر نے اس سال کا نام سال عام الحزن رکھا، یعنی غموں والا سال۔ اور پیغمبر مسلسل جناب خدیجہ کو اور جناب ابو طالب کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، جیسا کہ منسوب ہے، تاریخوں میں ملتا ہے۔
اور یہ روایت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ روایت منسوب ہے اور یہ تاریخ منسوب ہے پیغمبر کی طرف. برادران اہل سنت کے ایک عالم نے بھی اس بات کو لکھا ہے. اچھا پیغمبر نے کم سے کم ایک بنیاد تو رکھ دی, وہ کیا کہ اگر کوئی اپنا عزیز جو قریبی ہو دنیا سے چلا جائے تو کم سے کم اس کا غم تو منانا چاہیے. اب جناب ابو طالب جیسی شخصیت اور جناب خدیجہ الکبریٰ جیسی شخصیت جب دنیا سے جا رہی ہے تو اس سال کو تو پورا سال ہی غم کا اعلان کر دیا. تو جو دین کے پھیلانے میں اور دین کے بچانے میں توجہ چاہ رہا ہوں, خدمت انجام دیتے ہیں, ان کے لیے عزیزان گرامی یا عام الحزن رکھا گیا, غموں والا سال. تو جس نے اس دین کو بچایا ہو, اگر ہم ہمیشہ سال بھر اس حسین کا غم مناتے رہیں تو یہ بدعت نہیں ہے, عین ثواب ہے, یہ سیرت پیغمبر ہے عزیزان گرامی. اب پیغمبر گریا کر رہے تھے تو اتنے میں ام المومنین آئیں اور کہنے لگی اے پیغمبر خدا آپ اتنا گریا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو خدیجۃ الکبریٰ سے بہتر خواتین دی ہیں, بیویاں دی ہیں, اور ان سے بہتر خوبصورت اور جوان بیویاں دی ہیں. تو اب جملہ سنیے عزیزو, واقعہ تو بڑا لمبا ہے چونکہ مجھے وقت اجازت نہیں دیتا. پیغمبر نے 3 چیزیں پیش کی. پیغمبر نے آواز دیا اے ام المؤمنین نام لے کر کے, یا ام المؤمنین. حالے پیغمبر نے یا ام المؤمنین نہیں کہا, یہ تو میں احتراماً جو عام ہے مسلمانوں میں اس لیے اس بات کو کہہ رہا ہوں. اے عائشہ تم جس کی بات کر رہے ہو, اچھا یہ بات پیش کی ہے, میں حوالہ لے کر آیا ہوں, کتاب الاستیاب سے میں پڑھ رہا ہوں. کتاب الاستیاب کا مصنف ہے عزیزان گرامی امام حافظ مالکی. امام حافظ مالکی کی ولادت ہوئی ہے 368 ہجری میں اور ان کی وفات ہوئی ہے 463 ہجری میں, یعنی تقریباً یہ 95 برس کے تھے اور یہ 4تھی صدی میں تھے. آج سے 800 سال پہلے کی بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. حوالہ دے دیا الاستیاب کتاب کا, جو امام مالکی ہیں حافظ مالکی, انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے کیا لکھا ہے کہ وہ ایک جملہ لکھتے ہیں, توجہ چاہ رہا ہوں, کہ جو جناب خدیجۃ الکبریٰ سے پیغمبر نے ارشاد فرمایا, جس وقت خدیجۃ الکبریٰ جو عائشہ سے پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اللہ نے خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی اور بیوی عطا نہیں کی. مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی اور بیوی عطا نہیں کی. اب جملہ الاستیاب سے پڑھ رہا ہوں, کمال کا جملہ ہے. سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کے لیے جانا چاہیے جو پیغمبر کی 3 بیٹیوں کے اور بھی قائل ہیں. یہ خود امام اہل سنت اس بات کو کہتے ہیں اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی اور بیوی نہیں دی. اللہ نے مجھے خدیجہ سے اولاد دی اور کسی بیوی سے اولاد نہ دی. الاستیاب میں کہتے ہیں مجھے اللہ نے خدیجہ سے اولاد دی اور کسی اور بیوی سے اولاد مجھے نہ دی. اب بڑی جلدی سے یہ بات سن لیجئے, الاستیاب کا جملہ امام مالکی کا جملہ ہے, ان کا نام امام حافظ مالکی, ان کا ایک جملہ سن لیجئے کہ خدیجہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد نہ دی. پیغمبر کی شادی ہوئی ہے 25 برس کی عمر میں, اور اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے شیعہ روایت بتاتی ہیں, علامہ مجلسی وغیرہ نے لکھا ہے, اصول کافی میں لکھا 26 برس جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عمر. ایک نے لکھا ہے کہ 28 برس جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عمر تھی اور وہ کنواری تھی, اس سے پہلے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی, یعنی وہ ورجن تھی. ملاحظہ فرمائیے, یہ خدیجۃ الکبریٰ کے لیے تاریخ ملتی. 25 برس کے تھے جناب رسول خدا. تاریخ نے لکھا ہے کہ بعثت ہوئی ہے پیغمبر اسلام کی 40 برس کی عمر میں, تو 15 برس ہو گئے شادی کے بعد. جب بعثت ہوئی ہے مبعوث پر رسالت ہوئے, اعلان رسالت کیا. پیغمبر نے 40 برس بعثت کے زمانے میں, بعثت سے پہلے یعنی 15 برس تک پیغمبر کے 2 یا 3 اولادیں ہوئی. طاہر کی ولادت ہوئی, قاسم کی ولادت ہوئی, بربرائے تاریخ پڑھ رہا ہوں, اور بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. اب جب بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تو اب بعثت کا اعلان ہو گیا.
اب پیغمبر کے کوئی اولاد نہیں ہے جب بیست کا اعلان ہو رہا جناب خدیجۃ الکبریٰ، اور بیست تک پیغمبر نے کوئی دوسری شادی بھی نہیں کی. ایک جملے پہ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، میں نے اس میں بڑا جمع کرنے میں محنت کی ہے. پیغمبر نے بیست تک کوئی شادی بھی نہیں کی. بیست کے بعد 5 سال کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی. تو اب پیغمبر اکرم کی عمر مبارک 40 سال، توجہ چاہ رہا ہوں، جب بیست ہوئی 40 سال کے بعد 5 سال کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی، تو پیغمبر اکرم کی عمر مبارک ہو گئی عزیزان گرامی 45 برس کی جب بی بی کی ولادت ہوئی ہے. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہوئی ہے 10 بیست میں، یعنی جناب فاطمہ زہرا 5 برس کی تھیں جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہوئی ہے. اب یہ کیلکولیٹ کیجئے، جمع کیجئے ذرا سا، 5 بیست تک کوئی بچہ نہیں ہے اب پیغمبر کے، صرف فاطمہ زہرا ہے. اور چونکہ خدیجۃ الکبریٰ کے بعد کی ساری بیویاں ہیں، خدیجہ کی زندگی میں پیغمبر نے کوئی شادی نہیں کی. توجہ چاہ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا جان گرامی، کوئی شادی نہیں کی پیغمبر کی زندگی میں، وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں کوئی شادی نہیں کی. اور 10 بیست میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہو گئی. تو آپ ملاحظہ یہ 5 بیست سے لے کر 10 بیست تک 5 برس ہوتے ہیں. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات جب 10 بیست میں ہوئی ہے اور فاطمہ زہرا کی ولادت 5 بیست میں ہوئی ہے، اور اس سے پہلے پیغمبر کی کوئی اولاد جناب خدیجۃ الکبریٰ سے نہیں تھی، تو پیغمبر کے میں نے مان بھی لیا اگر 5 بیست سے لے کے اور 10 بیست تک اللہ نے 3 بیٹیاں دے بھی دی جو پیغمبر کے یہاں بیٹیاں آئی ہوں گی، اور پیغمبر کی بیٹیاں 3 بیٹیاں 5 سے اور 5 تک، تو کم سے کم 1.5 2 سال کی چھوٹ بڑھائی تو ان میں ہوگی ضرور. تو آپ مجھے ذرا انصاف سے بتائیے کہ پیغمبر الیاذ باللہ اپنی 2 1.5 سال کی بیٹیوں کی شادی لوگوں کے یہاں کر کے چلے گئے تھے؟ ذرا سا عقل سے کام لیجئے. اس لیے کہ استیاب کا جملہ ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ کے علاوہ کسی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی، اور خدیجۃ الکبریٰ کی ایک اولاد 5 بیست میں ہے جناب فاطمہ، اور 5 بیست سے 10 بیست، 10 بیست میں خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہے، صرف 5 سال بچے ہیں. تو کیا 5 سال میں پیغمبر کی 3 بیٹیاں بھی ہو گئیں اور پیغمبر نے فلا کے ساتھ میں شادی بھی کر دی؟ عقل قبول کرتی ہے اس بات کو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک مولانا، عقل اس بات کو قبول کرتی ہے کہ اور بیویاں اور بیٹیاں تھیں اور بہنیں تھیں جناب فاطمہ زہرا کی. پتہ نہیں کہاں سے لوگ بغیر سوچے سمجھے پیغمبر کے ساتھ رشتہ داری جوڑنے کے لیے یہ بھی تو نہیں سوچتے کہ پیغمبر کی توہین ہو رہی ہے. بے شک جو چاہ رہا ہوں اب وہ جملہ سن لیجیے آخری میرا عزیزان گرامی آج کی مجلس کا. تیسری چیز کہا، اے عائشہ جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو خدیجہ نے میرا اقرار کیا. سنیے، وہ تینوں چیزیں جو اکنامک وار، کلچرل وار اور فیتھ وار تھی، ان تینوں میں جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو خدیجہ نے میرا اقرار کیا. جب لوگوں نے مجھے ٹھکرایا تو خدیجہ نے مجھے سینے سے لگایا. جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی. جب لوگوں نے مجھے اپنی دولت سے محروم کیا تو خدیجہ نے اپنا سرمایہ مجھ پر لگایا، اسلام پر لگایا. تو خدیجہ جیسی بیوی اللہ نے مجھے کوئی اور عطا نہیں فرمائی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی اللہ محمد محمد. ماشاء اللہ مولانا، ماشاء اللہ، بہترین. اس سے آپ اندازہ لگائیے. اور یہی خدیجۃ الکبریٰ جب آخری وقت ہے تو ایک مرتبہ بی بی فاطمہ سے کہتی ہیں، یا زہرا مجھے تمہارے بابا سے کچھ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. وہ شیب ابو طالب میں کیسی نہیں، وہ تو میں پڑھ ہی نہیں سکا. بابا اے فاطمہ تمہارے بابا سے مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، مجھے معلوم ہے تمہارے بابا کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں ایک خواہش کرنا چاہتی ہوں، جب تمہارے بابا کے اوپر قرآن نازل ہوتا تھا اور وہ چادر کو وحی کے وقت اوڑھتے تھے تو اپنے بابا سے کہنا جب میں گزر جاؤں تو اسی چادر کا کفن مجھے دے دو.
बस अज़ादारो क़यामत का मंजर हुआ होगा। एक मर्तबा जनाब फातिमा ज़हरा से ये वसीयत करती हैं और इस वसीयत के बाद एक मरहला ये भी आता है कि अल्लाह की जानिब तारीख लिखी है, अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए से एक कफन जनाब खदीजतुल कुबरा के लिए भेजा। जनाब खदीजतुल कुबरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी तो नानी है। हाँ आज़ादारो, मैं वो पूरे मसाइब पढ़ता, मेरे पास इतना वक्त नहीं रहा है। मैं कहूँगा खदीजतुल कुबरा तुम्हें मुबारक हो, एक कफन पैगंबर की उस वही वाली चादर का तुम्हें मिल रहा है। एक कफन अल्लाह ने जन्नत से भेजा है, लेकिन यही खदीजतुल कुबरा का नवासा सरजमीन करबला पर 3 दिन तक भूखा प्यासा पड़ा। 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल हुआ पड़ा रहा। न कोई गुस्ल देने वाला था, न कोई कफन देने वाला था, बल्कि इमाम हुसैन ने वसीयत की थी, ए बनी असद, खेलते खेलते तुम्हारा एक एक मुट्ठी खाक उठाना और हुसैन के ऊपर डाल देना। लो आज़ादारो, शहजादी फातिमा ज़हरा माँ से यतीम हुई। अला लानतुल्लाहि अला कौमिल ज़ालिमीन, सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल मुनक़लबिन यनक़लिबून। इल्तमास दुआ। जज़ाकल्लाह मौलाना, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह मौलाना साहब, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, बहुत जामे। बहुत जामे। अब मैं गुजारिश करूंगा अपने भाई डॉक्टर कमर आबिद साहब से आए और हमें ज़ियारत पढ़ें। डॉक्टर कमर आबिद साहब। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह जमीअन व रहमतुल्लाह। ज़ियारत मलकतुल अरब शहजादी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ता हूँ अपनी जानिब से अपने वालिदैन, जुमला मोमिनीन और मोमिनात, हाज़रीन मजलिस और जुमला मोमिनीन मिल्लत जाफरिया, खुसूसन मरहूमीन इमदाद नकवी साहब की तरफ से पढ़ता हूँ कुर्बतन इलल्लाह। अस्सलामु अलैकी या उम्मतल अइम्मतित ताहिरीन, अस्सलामु अलैकी या उम्मल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकी या अव्वलल मोमिनात, अस्सलामु अलैकी या खालिसतल मुहसिलात, अस्सलामु अलैकी या सय्यदतल हरम व मलाइकतल बतहाय, अस्सलामु अलैकी या अव्वला मन सद्दक़त बिरसूलिल्लाहि मिनस निसा, अस्सलामु अलैकी या मन वफ़त बिल उबूदियति हक़्क़ल वफ़ा व अस्लमत नफ्सहा व अनफ़क़त मालहा लिसय्यदिल अंबिया, अस्सलामु अलैकी या क़रीनता हबीब इलाहिस समा अल मुवज़्ज़जहु बिख़ुलासतिल अस्फ़िया, यब्नता इब्राहीम खलील, अस्सलामु अलैकी या मन सल्लमा अलैहा जिब्राईल व बल्लगा इलैहा अस्सलाम मिनल्लाहिल जहील, अस्सलामु अलैकी या हाफ़िज़तद्दीनिल्लाह, अस्सलामु अलैकी या नासिरत रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकी या मन तवल्ला व दुफ़िनाह रसूलिल्लाह वस्तौदअहा इला रहमतिल्लाह, अशहदु अन्नकी हबीबतुल्लाह व खैरतुल उम्मती व अन्नल्लाह जअलकी फी मुस्तक़र्रि रहमती फी ख़स्रिम मिनल याक़ूत वल ईक़ानी फी आला मनाज़िलिल जिनान, सल्लल्लाहु अलैहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह,
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین معک جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. السلام علیک یا ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیک یا ابن حسین الشہید. السلام علیک ایھا الشہید وابن الشہید. السلام علیک ایھا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذالک فرضیت بہ. السلام علیک یا غریب الغرباء. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیک یا علی بن موسی الرضا. السلام علیک وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب عصر والزمان. الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیک یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب مل کے پڑھیں انشاءاللہ. اللہ ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصرا ودلیلا وعینا حتى توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد محمد. جزاک اللہ. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. اب اجازت سے پہلے میں ایک ضروری اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگلے شب جمعہ کے پروگرام میں ہمارے دوسرے امام امام حسن علیہ السلام کی جشن ولادت کے سلسلے میں ایک میلاد ہوگا. آپ سب دوستوں سے شرکت کی صدا ہے. اور آج کی اس مجلس میں شرکت تمام مومنین کا اردو فاؤنڈیشن کی طرف سے، ڈاکٹر غزنفر صاحب کی طرف سے، اور آج کی اس مجلس کے بانی کی طرف سے سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ کی یہ عبادت قبول کرے اور آپ کو سلامت رکھے، شاد اور آباد رکھے. بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے اور اگلے شب جمعہ کے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ اور جزاک اللہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ.